الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين ببداية أمير المؤمنين وببداية الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماء العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله وصل الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت محدود ولا نعت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والدین احترام معزز و مکرم عزاداران سید الشہداء محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت. موضوع گفتگو امامت و مہدویت. کل عرض کیا کہ مکتب تشیع میں امامت منصب نبوت کی طرح خدائی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ معصوم سے جب امامت کی تعریف پوچھی گئی تو جو معصوم نے تعریف کی ہے امامت کی فرماتے ان الامامہ تجری مجرى النبوہ. معصوم فرماتے ہیں نبوت امامت اور رسالت یہ ہے کیا؟ فرماتے ان الامامہ تجری مجرى النبوہ. امامت تسلسل نبوت کا نام ہے. اس شے میں نبوت کے تسلسل کا نام ہے. خداوند متعال نے انسان کو جب خلق کیا تو جو پہلا انسان اس روئے زمین پر آیا وہ محتاج ہدایت بن کے نہیں آیا, وہ ہدایت کرنے والا بن کے آیا. حالانکہ سوچنے کی بات ہے کہ خدا ہادی کو اس وقت بھیج رہا ہے جب ابھی ہدایت پانے والا کوئی ہے ہی نہیں. چاہیے تو یہ تھا پہلے ہدایت پانے والے آتے, وہ لوگ جو محتاج ہدایت ہیں پہلے وہ آتے پھر ہادی آتا. لیکن یہاں سنت الہی جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہادی کو پہلے بھیجا اور ہدایت پانے والے بعد میں بھیجے. سلسلہ انسانیت
ہادی کے بعد چلا، وہ لوگ جنہیں ہدایت چاہیے وہ بعد میں آئے. تو ایک ایسا وقفہ تو فرض کرنا پڑے گا کہ جب ہادی تھا لیکن ہدایت پانے والا نہیں تھا. تو خدایا جب ہدایت پانے والا نہیں ہے تو آپ نے پہلے ہادی بنایا، پہلے ہدایت پانے والوں کو بھیجتا تاکہ پھر ضرورت ہادی کو اور اہمیت ہادی سمجھ میں آ جائے. خداوند متعال شاید یہ جواب دے کہ میری حکمت کے خلاف ہے کہ ایک ایسا دور، ایک ایسا پیریڈ فرض کیا جائے کہ جب ہدایت پانے والے تو ہوں لیکن ہدایت کرنے والا نہ ہو. اس لیے ہدایت کرنے والے کو پہلے خلق کیا، ہدایت پانے والے بعد میں آئے، تاکہ ایک شخص کے پاس بھی یہ عذر باقی نہ رہے، یہ بہانہ نہ رہے کہ خدایا میں اس لیے گمراہ ہو گیا کہ تیری طرف سے کوئی نظام ہدایت نہیں تھا. توجہ فرمائیے گا، کتنا حکیم ہے وہ اور کتنا انسانوں پر مہربان ہے کہ جو انسانوں کے آنے سے پہلے نظام ہدایت کا انتظام کرتا ہے. نظام ہدایت پہلے ہے، ہدایت پانے والے بعد میں ہیں. تو یہی ہم کہتے ہیں کہ اس کی سنت تو یہ ہے اس نے تب بھی ہادی کو بنایا جب کوئی ہدایت پانے والا نہیں تھا. یعنی وہ ایک انسان کو بھی یہ عذر، یہ بہانہ نہیں دیتا کہ وہ قیامت کے دن اس کے سامنے یہ عذر پیش کر سکے کہ میں اس لیے گمراہ ہو گیا کہ کوئی ہدایت کرنے والا نہیں تھا. خدا گزشتہ انسانوں پر اتنا مہربان ہے کہ انہیں ایک لمحے کے لیے بھی ہادی کے بغیر نہیں چھوڑتا، اور ان انسانوں پر خدا کوئی مہربان نہیں. بھئی ایک انسان کو بغیر ہادی کے چھوڑنا گوارا نہیں، اور کروڑوں اور اربوں انسانوں کو بغیر ہادی کے چھوڑ جائے. نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی. ابھی تو سنت الہی تو یہ ہے کہ جب ہدایت پانے والا نہیں پھر بھی ہادی ہے تو یہ کیسے تسلیم کیا جائے کہ سرکار چلے جائیں اور اپنے بعد نظام ہدایت کی شناخت دنیا کو کروا کے نہ جائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے جب خدا ایک انسان کو بغیر ہادی کے چھوڑنا گوارا نہیں کرتا تو پوری انسانیت کو جب یہ سلسلہ اربوں میں چلا جائے تو انہیں کیسے چھوڑ دے گا؟ تو یہ ممکن نہیں ہے. اسی لیے معصوم فرماتے ان الامام تجری مجرى النبوہ، امامت تسلسل نبوت ہے. اب سوال، تسلسل نبوت کس شے میں ہے؟ کس شے میں نبوت کا تسلسل ہے؟ توجہ فرمائیے گا عزیزو، یہ نظام ہدایت مختلف ناموں کے ساتھ آیا، مختلف عہدوں کے ساتھ آیا. ایک دور میں نبوت کے نام پر، ایک دور میں رسالت کے نام پر، توجہ، ایک دور میں امامت کے نام پر. یہ نظام ہدایت کے مصداق ہیں، یہ نظام ہدایت کے مصداق ہیں. کبھی نبی ہے، کبھی رسول ہے، کبھی امام ہے. تو معصوم فرماتے ہیں کہ امامت اسی تسلسل ہدایت کا نام ہے. توجہ فرمائیے گا. امامت کو اگر ایک لفظ میں خلاصہ کرنا چاہوں تو یوں کہوں گا کہ اگر اللہ کا بخشا ہوا نظام نبوت کے بعد تسلسل پالے تو اسے امامت کہتے ہیں. اسے امامت کہتے ہیں. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ نظام ہدایت جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا، وہ نظام ہدایت جو گزشتہ امتوں میں جاری رہا اور اس امت پر آخری نبی آئے ہیں. توجہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار تو عالم پر نبوت اور رسالت ختم ہوئی ہے، نظام ہدایت ختم نہیں ہوا. آپ نبوت اور رسالت کو ختم کرنے والے ہیں لیکن آپ ہدایت کو ختم کرنے والے نہیں ہیں. یعنی آپ پر نظام ہدایت رکا نہیں، آپ خاتم النبیین ہیں لیکن آپ پر نظام ہدایت ختم نہیں ہوا.
اللہ نے انہی اوصاف و صفات کے ساتھ جن کے ساتھ نبوت اور رسالت جاری تھی، انہی صفات و اوصاف کے ساتھ نظام امامت کو جاری رکھا، صرف ایک شے کے علاوہ کہ نبوت اور رسالت ختم کی، چونکہ ضرورت نبوت نہیں رہی۔ توجہ فرمائیے گا، ضرورت نبوت نہیں رہی، اس لیے کہ جتنے پیام آنے ہیں وہ آ چکے۔ دلیل الیوم اکملت لکم دینکم، دین اکمال پر پہنچ گیا، دین اتمام پر پہنچ گیا۔ نبی کا کام ہے دین وہاں سے یہاں لانا، یہی کام ہے نا، خبر لینا وہاں سے یہاں، اس شریعت کو جس کے ذریعے خدا بھیجتا ہے وہ نبی اور رسول ہے۔ اب پیام کی ضرورت باقی نہیں رہی، لہذا سید الانبیاء پر وہ پیام اپنے اتمام اور اکمال پر پہنچ گیا۔ توجہ فرمائیے گا، اکمال اور اتمام تک پہنچ گیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم یہی نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کی ضرورت نہیں رہی، لیکن توجہ، یہ معنی نہیں ہے کہ پیغمبر کے بعد یہ آنے والے ائمہ میں صلاحیت نبوت نہیں تھی۔ میں بڑی حساس بات کر رہا ہوں اور یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ سید الانبیاء کی اس فرمان پہ غور فرمائیے، اس میں آپ فرماتے ہیں یا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، تجھے مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے، وہی مرتبہ حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا۔ الا کے ساتھ استثناء کر رہے ہیں، جدا کر رہے ہیں کس کو؟ نبوت کو۔ کیوں؟ علت کیا بتا رہے ہیں؟ اس لیے نبوت کو جدا کر رہے ہیں کہ آپ پر نبوت ختم ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں چونکہ میرے پاس کوئی نبی نہیں، نبی نہیں، اس لیے تو نبی نہیں ہے، یعنی تجھے عہدہ نبوت نہیں ملا، لیکن تجھ میں صلاحیت نبوت ہے، تجھ میں صلاحیت نبوت ہے، لیکن آپ کو عہدہ نبوت نہیں ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضرورت نبوت باقی نہیں رہی۔ سمجھو فرمائیے گا، اب میں نتیجہ آپ کو دے رہا ہوں اس تمہید کا کہ ضرورت نبوت نہیں رہی، لیکن تجھ میں صلاحیت نبوت ہے۔ نہ صرف تجھ میں، تیرے بعد جو 11 امام آئیں گے یہ سب صلاحیت نبوت رکھتے ہیں لیکن عہدہ نبوت نہیں رکھتے۔ دیکھیں نبوت کے لیے جن اوصاف و صفات کی ضرورت ہے وہ صفات سب ان میں ہیں، عصمت ہے، علم ہے، نصح ہے، توجہ کا صلاحیت ہے، عہدہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے مکتب تشیع۔ ہمارے پاس 12 ایسے ہیں جن میں صلاحیت ہے، لیکن چونکہ اس نے عہدہ نہیں دیا، ہم نے صلاحیت کے باوجود بھی ان کو اس عہدے کے ساتھ نہیں مانا، صلاحیت کے باوجود نہیں مانا، چونکہ اس نے نہیں دیا۔ تو جب ہم 12 ہستیوں کو صلاحیت کے باوجود وہ عہدہ نہیں دیتے جو اللہ نے نہیں دیا، تو ان کو کیسے مان لے جن میں صلاحیت ہی نہیں ہے؟ مذہب کی بلندی کہ جس کے پاس 12 ایسی ہستیاں تھیں جو صلاحیت رکھتی ہیں، لیکن چونکہ عہدہ نہیں رکھتی، ہم نے وہ عہدہ نہیں دیا۔ کیوں؟ چونکہ یہ عہدہ دینا میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں، یہ جس کے اختیار میں اس نے نہیں دیا تو نہیں مانا۔ تو امامت تسلسل ہدایت الہی کا نام ہے، چونکہ ہدایت الہی کا تسلسل ہے اس لیے ہم اسے بندوں کا حق نہیں مانتے، حق ہی نہیں مانتے۔ ہمارے نزدیک بندوں کے اختیار اور حق میں ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس خالق کائنات نے انسان کو خلق کیا ہے، ہدایت کی ذمہ داری بھی اسی پر ہے۔ یہ بندوں کا نہ حق ہے نہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری اس خالق کی ہے کہ وہ جس نے انسان کو خلق کیا، اس نے خلق کرنے کے بعد غرض خلقت کو بھی بیان کر دیا۔ کیا غرض خلقت ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ
الا لیعبدون. اور معصوم سے جب پوچھا گیا یعبدون فرمایا لیعرفون، یعنی عبادت کو معرفت سے جدا نہیں کیا جا سکتا. معصوم فرماتے ہیں عبادت اسی وقت عبادت ہے جب معرفت کے ساتھ ہو، یا دوسرے لفظوں میں معرفت عین عبادت ہے اور عبادت عین معرفت ہے. تو اب کسی کی عبادت کی قدر و قیمت اس کے زیادہ سجدے کرنے میں نہیں، یہ دیکھو سجدے کرنے والے کی معرفت کیا ہے. معرفت کے لیے پیدا کیا. اب معصوم سے جب پوچھا گیا معرفت خدا کیا ہے تو معصوم نے جواب دیا، فرماتے ہیں اللہ نے انسانوں کو خلق اس لیے کیا کہ اس کی عبادت کرے، اور فرمایا اس کی عبادت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس کی معرفت حاصل نہ کرے. اور معصوم سے پوچھا گیا معرفت خدا کیا ہے، معصوم نے فرمایا ہر زمانے کے امام کی معرفت. جب تک امام حجت خدا کی معرفت نہ ہو معرفت خدا ہو نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی. معرفت خدا نہیں ہو سکتی، وہ خدا نہیں ہے جو امام کے ذریعے سے نہ لیا جائے. یہی وجہ ہے سب سے بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے. لیکن یہ عقیدہ توحید جب خاندان عصمت و طہارت سے نہ لیا گیا، اللہ کے نظام ہدایت سے نہ لیا گیا تو کہاں پہنچا؟ خدا کا کو کبھی تشبیہ کیا گیا، کبھی تشریح، کبھی خدا کو کسی کے مشابہ کیا گیا، کبھی مجسم کیا گیا نا، تو بندوں جیسا خدا بنا دیا گیا. دیکھیے اہل بیت سے اگر دور ہوں گے تو کہاں پہنچو گے؟ جو اسلام کا بنیادی ترین عقیدہ ہے وہ بھی حاصل نہیں ہوگا، وہ توحید بھی حاصل نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے اگر کائنات میں کوئی معرفت خدا کروا سکتا ہے تو وہی کروا سکتا ہے جو نمائندہ خدا ہے. دیکھیے امام میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے؟ دوسرے خدا کی شناخت ویسی کرواتے ہیں جیسے ان کے وجود میں ظرف میں طاقت ہے، لیکن خدا کی معرفت جس قابل ہے، جس شائستہ ہے، جس لائق ہے، یہ نہیں ہم کروا سکتے کیونکہ ہمارے ظرف اور ہمارے وجود میں وہ طاقت نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے. تو امام میں اور دنیا میں یہی فرق ہے، حجت خدا میں اور دوسروں میں یہی فرق ہے. دوسرے اتنی معرفت کروائیں گے جتنی ان کے ظرف میں صلاحیت ہے، لیکن معصوم خدا کی ویسی معرفت کرواتا ہے جیسی اس کے قابل ہے. تو جیسا شائستہ معرفت ہے ویسی صرف معصوم سے ملتی ہے، ویسی صرف معصوم سے ملتی ہے. تو اس نظام ہدایت سے منہ موڑنے کا لازمہ توحید سے منہ موڑنا ہے. اس نظام ہدایت سے، یہ نظام امامت سے. اب ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ نظام امامت خدائی ہوتا ہے، یہ خدائی نظام ہے. اس کا دلیل کیا ہے اور یہ کیسے ملتا ہے؟ کہ خدا کس بندے کو دیتا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کے اوصاف و شرائط کیا ہیں، کیسے پتا چلے؟ تو آئیے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ نے ایک دفعہ لفظ جمع کے ساتھ ائمہ استعمال کیا، لیکن ایک جگہ اللہ نے نظام امامت کا تعارف کروایا ایک شخص کے ساتھ. اس پر امامت جب اس کو دی، اس کا نام لے کر شرائط اور اوصاف امامت بھی بیان کر دیے. لیکن معصوم نے دیکھیے مقام امامت کیسے بتایا. جب معصوم سے پوچھا گیا کہ اللہ نے ابراہیم کو عہدہ امامت کب دیا، توجہ ہم معصوم فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں ان اللہ اتخذہ عبدا قبل ان یتخذہ نبیا. اللہ نے ابراہیم کو سب سے پہلے اپنا عبد بنایا. دیکھیے امامت کے لیے پہلی شرط عبودیت ہے، نہ بندگی کا عام معنی، بندگی کا واقعی معنی. بندگی کا واقعی معنی ہے کیا؟ دیکھیے بندہ حقیقی خدا ہے کون؟ توجہ، بندہ حقیقی خدا ہے کون؟ اب وہ اقرار کر رہا ہے جو بندوں کو گمراہ کرنے آیا. کیا کہا اس نے؟ وَلَأُخْرِجَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. کہا میں سب کو گمراہ کروں گا. دعویٰ کر رہا ہے خدا کے سامنے، سب کو گمراہ کروں گا، الا مگر گمراہ نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہ گمراہ نہیں کروں گا، کہا نہیں کر سکتا. اظہار توقیر اور عزت نہیں کر رہا، اظہار عجز و انکساری کر رہا ہے. میری بات کا توجہ نہیں فرما رہے. اظہار عجز کر رہا ہے خدا کے سامنے، کہتا سب کو گمراہ کروں گا
الا مگر گمراہ نہیں کر سکتا ان کو عبادت جو تیرے بندے ہیں، جو تیرے عبد ہیں، انہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ وہ کون ہے؟ منہم المخلصین، جو مخلصین نہیں ہے، جو مخلصین ہیں۔ مخلصین وہ ہیں جو اپنے آپ کو اخلاص تک پہنچانا چاہتے ہیں، جو اپنی بندگی کو اخلاص تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور مخلصین وہ ہیں جنہیں اس نے مقام اخلاص پر پہنچا دیا ہے۔ توجہ، عزیزوں، میں جملہ کہہ رہا ہوں، میرا جملہ ضائع نہیں ہوگا۔ شیطان انسانوں کا سب سے بڑا دشمن، خدا نے کہا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔ شیطان منافق نہیں، شیطان منافق نہیں، خدا نے کہا انہ عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب سمجھو منافق شیطان سے بھی کیوں بدتر ہے۔ بھائی وہ دشمنی کر رہا ہے لیکن کہہ کے کر رہا ہے، کھلا دشمن ہے، چھپا دشمن نہیں، چھپا دشمن نہیں۔ لہذا شیطان سے بھی زیادہ یہ منافق سے ڈرو، یہ منافق سے بچو، یہ شیطان کا بھی استاد ہے، یہ شیطان کا بھی استاد ہے۔ اسی لیے کچھ لوگوں سے شیطان بھی ڈرتا تھا۔ شیطان توجہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے سامنے یہ اقرار کر رہا ہے سب کو گمراہ کروں گا مگر کچھ تیرے بندے ہیں، تیرے بندے جنہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ وہ کون ہے؟ مخلصین، جن کو اخلاص کی منزل پر پہنچایا گیا، وہ یہ تمام راہ طے کر چکے ہیں، وہ مقام اخلاص کی آخری منزل پر فائز ہیں۔ توجہ فرمائیے گا عزیزوں، سب سے بڑا دشمن، لیکن وہ بھی یہ مان رہا ہے کچھ ایسے ہیں جو میری دسترس میں نہیں ہیں۔ تو پتا چلا شیطان بھی کچھ ہستیوں کی قسمت پر ایمان رکھتا ہے، ہستیوں کی قسمت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی وہ بھی مانتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جنہیں میں گمراہ نہیں کر سکتا، جو میرے تسلط اور تصرف میں نہیں ہیں، جو میرے تصرف سے، میرے تسلط سے باہر ہیں، جنہیں گمراہ کرنا بھی چاہوں تو نہیں کر سکوں گا۔ اب کیسے پتا چلے کہ وہ کن کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور نہیں کر رہا، اور کیسے پتا چلے جو اس کے تسلط کو قبول کر چکے ہیں؟ تو اگر کہیں یہ صدا نظر آئے کہ میرے لیے بھی ایک شیطان ہے، جب وہ مسلط ہو جائے تو دور ہو جانا، سمجھ لینا یہ شیطان کی سلطنت کو قبول کر چکا ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جنہیں گمراہ ہر رنگ میں کرنے آیا، جب نہ کر سکا تو کہنا پڑا انت زین العابدین۔ پہنچا دیا گیا۔ تو کون ہے وہ؟ اخلاص کا حقیقی معنی اسی وقت ظاہر ہوتا ہے، مخلصین کی صف میں وہ شامل ہو سکتا ہے جو مقام شہود پہ ہو، جو صرف ظاہر نہیں باطن کو بھی دیکھے۔ اب ہیں ایسی ہستیاں جن کے اخلاص کا اعلان اس نے کیا۔ آپ توجہ فرمائیے گا، اخلاص طہارت باطنی کا نام ہے، طہارت باطنی کا نام۔ اب سمجھیں کیوں اللہ نے ان کی طہارت کا اعلان کیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہتے
ان کی طہارت کا اعلان کیوں کیا؟ توجہ فرمائیے گا ماشاءاللہ. جیسا کبھی اعلان ہو رہا تھا یہاں پر پڑھنے والے، میں جو طالب علم ہوں، طالب علم بھی اپنے آپ کو جو کہہ رہا ہوں حقیقی معنی میں، وہ عاجزی اور انکساری کے معنی میں نہیں ہے، واقعی طالب علم ہوں. عزیزان محترم، اللہ نے اس آیت میں اہل بیت کی طہارت کا اعلان کیا ہے، طاہر کیا نہیں، طاہر بنایا نہیں، طہارت کا اعلان کیا ہے. اعلان ہوتا ہی اس کا ہے جو پہلے ہو. ابھی اعلان ہو رہا تھا نا، اگر آبدی صاحب اعلان کر رہے تھے کہ اس تاریخ کو مولانا صادق حسن پڑھیں گے، یہ اعلان ہے، یعنی آپ کو یہ اعلان کر کے آپ تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ مولانا صادق حسن پہلے وجود رکھتے ہیں، وہی پڑھیں گے، اعلان ہو رہا ہے. تو آیت تطہیر میں طہارت کا اعلان ہو رہا ہے، طاہر بنایا نہیں جا رہا. طہارت کا اعلان ہو رہا ہے. ایک جملہ، اب دوسرا جملہ سنیے. کیوں میں نے کہا اعلان طہارت ہے، طاہر بنایا نہیں؟ کیوں؟ چونکہ آیت تطہیر کا شان نزول 9 یا 10 ہجری ہے، دو روایت، یا 9 ہجری یا 10 ہجری. اگر کہیں گے کہ اس آیت کے بعد پاک بنایا ہے تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی. کیوں؟ چونکہ اس جن کی پاکی کا اعلان ہو رہا ہے ان میں خود سرکار بھی شامل ہے. تو باقی چاروں کے بارے میں مسلمان جو فیصلہ کر لے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سید الانبیاء بھی اگر اسی آیت کے بعد پاک ہوئے ہیں تو میں نے کہا آیت کا شان نزول 10 ہجری اور سرکار سارا دین پہنچا چکے. میں بالکل مدرسے میں پڑھا ہوں، آسان بات کر رہا ہوں، اسی طرح ترتیب سے کرتا ہوں. عزیزان محترم، اگر کہو کہ 10 ہجری میں اعلان ہوا تو سرکار سارا دین کو پہنچا چکے. اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کس حالت میں پہنچایا. تو سارا دین کس حالت میں پہنچایا؟ کیوں؟ چونکہ اگر یہ بھی کہو کہ اس آیت کے بعد پاک ہوئے ہیں تو یہ چاروں کی امامت تو آئے گی بعد میں. مولا علی کی زندگی کے تو ابھی کئی سال باقی ہیں اور حسن و حسین بچے ہیں. اب ان تین امام ہیں نا، 2 بچے ہیں اور ایک کی امامت ابھی متحقق نہیں ہوئی، وجود ہی نہیں پایا، لیکن رسول کی تو ساری رسالت گزر گئی. تو اب آیت کا ترجمہ سوچ سمجھ کے کریں، جو بھی کریں، لیکن یہ سوچ لیں کہ رسالت میرے سوال میں جائے. تو اہل بیت کی طہارت کا اعلان نہیں ہوا، اسی لیے اللہ نے رسول کو درمیان میں رکھا تاکہ دنیا جب بھی اس آیت کا ترجمہ کرنا چاہے تو پہلے سوچے. پہلے یہ سوچے کہ اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے. اب آیت اللہ جوادی عملی کے 2 جملے ضرور کہوں گا. وہ کہتے ہیں آیت تطہیر میں اللہ نے اہل بیت سے نجاست کو رفع نہیں کیا، دفع کیا. 2 جملے ہیں، رفع دفع، رے پہ عین، رفع دفع، دال پہ عین، دفع. رفع کا معنی کیا ہے، دفع کا معنی کیا ہے؟ رفع وہاں ہوتا ہے جہاں پہلے کوئی شے ہو، آپ شے کو اٹھائیں، اسی عربی میں کہتے ہیں رفع کرنا. اور دفع کیسے کہتے ہیں؟ دفع شے ہوتی نہیں، آپ ایک ایسا حصار بناتے ہیں تاکہ وہ شے جس سے بچانا ہے وہ قریب ہی نہ آ پائے. تو کہتے ہیں اللہ نے اہل بیت سے نجاست کو رفع نہیں کیا تاکہ یہ ترجمہ کیا جائے کہ پاک کیا یا پاک کرے. کہا نہیں، اللہ نے اہل بیت سے نجاست کو دفع کیا ہے، دفع کیا ہے، یعنی اللہ نے ان کے گرد طہارت کا ایسا حصار کھینچ دیا. کہا جس دل و دماغ میں نجاست ہوگی اس میں تمہاری محبت آ ہی نہیں سکتی. کہا جہاں پر یہ نجاست ہوگی وہاں تمہاری محبت نہیں آئے گی. تو یہ مخلصین بندوں کو کہا پہلا ان اللہ اتخذہ عبدا قبل ان یتخذہ نبیا. اللہ نے پہلے عبودیت کے لیے چنا، پھر اس سے پہلے کے نبی بنائے، نبوت کے لیے چنا، اس سے پہلے کے رسول بنائے، رسالت کے لیے چنا، اس سے پہلے کے خلیل بنائے.
خلیل بنایا، اس سے پہلے کہ امام بنائے. فرمایا جب سب چیزیں جمع ہو گئی، کون کون سی؟ بندگی، نبوت، رسالت، الت. توجہ، خلیل بھی، عبد بھی، رسول بھی، نبی بھی. معصوم فرما رہے ہیں، چھٹے امام فرما رہے ہیں فلما جمع اللہ الاشیاء، جب یہ سب چیزیں جمع ہو گئی نا ابراہیم میں، پھر اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما. دیکھیے امامت کتنا عظیم اور کتنا خطیر ہوتا ہے، کتنا عظیم. یہ تو اللہ معصوم کا فرمان. اب قرآن وَأَذِبْتَ لَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، خدا فرماتا ہے کہ اس وقت کو امت کو یاد کراؤ جب تیرے رب نے آزمایا. تو امامت کے لیے پہلی شرط آزمائش ہے. امامت ہر کسی کو نہیں ملے گی، اسے ہی ملے گی جو آزمائش پر پورا اترے. وَأَذِبْتَ لَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. توجہ، کہا پہلی شرط آزمائش، دوسری شرط اس آزمائش پر 100/100 نمبر لینا. امامت 90% نمبر لینے سے بھی نہیں ملے گی. امامت تب ملے گی جب 100/100 نمبر لے. پہلی شرط آزمائش، دوسری شرط اس آزمائش میں 100% کامیابی. توجہ، اب ابراہیم علیہ السلام امامت کی ابتدا ہو گئی ہے. آزمایا نا اللہ نے. کیسے آزمایا؟ ابو علماء نے لکھا آپ کی سب سے بڑی آزمائش کیا تھی؟ اللہ نے کہا ابراہیم یہ بت جو ہے انہیں توڑ دے. اللہ نے کہا بتوں کو توڑ دے. کیوں توڑ؟ کہا تاکہ کہیں یہ اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو جائیں. یعنی ان کو جھنجھوڑ کیا کر کے بت توڑ کے. خدایا تو نے ابراہیم سے کیوں کہا بت توڑ دے؟ پھر بت آ گئے. آئے یا نہیں آئے؟ نا ہر نبی کے دور میں رہے نا بت. خدایا پھر کیوں کہا توڑ دے جب پھر آ گئے؟ کیوں کہا توڑ دے؟ کہا امامت کا آغاز ہو رہا ہے اس سے. تو ایک معیار دینا ہے، دنیا کو بتا رہا ہوں امام ہوتا کون ہے. امام ہوتا کون ہے بتا رہا ہوں. بت توڑ دے تاکہ قیامت تک یہ معیار قائم رہے کہ امام ہوتا ہی وہ ہے جو بت شکن ہو، بت پرست نہ ہو. نہ ہو. توجہ فرمائیے گا، ہم امام اسے مانتے ہیں جو بتوں کو توڑے، جو بتوں کے سامنے جھکے نہیں. توجہ، ہر دور کا بت الگ ہے. آج بھی ہم نائب امام اسی کو مانتے ہیں جس نے اس دنیا کے بتوں کو توڑا. اس دور کے بت پتھر کے تھے اور آج کے بت کا نام ہے صہیونیت. آج کے بت کا نام ہے یہودیت. آج کے بت کا نام ہے عالمی استکبار. کہا اسی لیے جس کی رگوں میں ذریت ابراہیم کا مصداق تھا، جو ذریت ابراہیم کا مصداق تھا، جس کی رگوں میں اسی ابراہیم بت شکن کا خون تھا، اس نے بتوں کے سامنے سر جھکایا نہیں، ان سارے بتوں کو اپنے قدموں میں گرایا ہے. اگر بت نہ توڑے جائیں تو کوئی متوجہ نہیں ہوتا. بت نہ توڑے جائیں تو متوجہ نہیں ہوتا. اسی لیے اس نے کہا کہ بھئی ساری دنیا میں تحقیق ہوتی ہے، یہ ہولوکاسٹ پہ تحقیق کیوں نہیں؟ کیوں نہیں تحقیق کیوں نہیں؟ تو بت کو نشانہ بنایا تو سب بول پڑے. سب بول پڑے. وہی بتوں کو توڑ سکتا ہے جس کے عقیدے میں امامت ہے، اور وہی بتوں کو توڑ سکتا ہے جس نے کسی بت پرست کو نہیں مانا، بت شکن کو مانا ہے. وہی توڑ سکتا ہے، وہی بتوں کے خلاف صدا بلند کر سکتا ہے. اللہ نے کہا تیری یہ آزمائش ہے. دوسری آزمائش، میں نے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. تیری دوسری آزمائش کیا ہے؟ کہا یہ جو چچا ہے نا تیرا، نام کیا اس کا؟ آزر. آزر ہمارے نزدیک وہ باپ نہیں، چچا. کیوں بھائی؟ سوال ہے. آپ کا جواب یہ ہوگا
ہمارے عقیدے میں نبی امام وہ ہو سکتا ہے جس کے والدین کافر نہ ہوں، اور جس کے والدین کافر ہیں وہ نبی اور امام نہیں ہو سکتا۔ ہائے ہائے، دیکھیے جو نبی اور امام ہے اس کے والدین کافر نہیں ہو سکتے، اور جس کے والدین کافر ہیں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، نبی اور امام نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں یہ امامت، نبوت، رسالت یہ خدائی عہدہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا پاکیزہ شے کو نجس ظرف میں رکھ دے، خدا پاکیزہ شے کو، طاہر شے کو نجس برتن میں رکھ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا یہ جو آدر ہے نا اس کے سامنے کلمہ حق بلند کر۔ کیوں کر؟ کہا یہ چچا ہے، اس کے سامنے کلمہ حق بلند کر۔ کہا حضرت ابراہیم چچا کیوں ان کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں؟ کیا کرتے تھے؟ ان بتوں کے پاؤں میں رسی باندھتے، انہیں گھسیٹتے، گلیوں بازاروں میں گھسیٹتے۔ کیوں؟ تاکہ انہیں متنبہ کیا جائے، انہیں بتایا جائے دیکھو یہ ہے بت شکنی، یہ ہے بت شکنی۔ اتنا ذلیل کیا انہیں تاکہ انہیں کچھ تو شرم آئے جو ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ ہائے ہائے، کہا ان کے سامنے جھک رہے جو اتنے ذلیل ہیں، تو کہا اتنے ذلیل لوگوں کے سامنے وہی جھکے گا جو خود ذلیل ہوگا، جو ان سے ذلیل تر ہوگا۔ اسی لیے اس دور کے بت شکن نے بھی اتنا ذلیل کیا آج کے بتوں کو۔ وہ کہتا یہ کرو، یہ کہتا تمہیں حق کیا ہے؟ بتا رہے ہیں اس کی طاقت کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کے ظاہر سے نہ ڈرو، یہ آج کا ہاتھی ہے۔ ابراہیم بت شکن کی نسل سے تھا عبد المطلب، اس نے یہ پیام دیا کہ نہ ڈرو ان ہاتھیوں والوں سے، نہ ڈرو۔ اور اللہ نے بھی اسی لیے اسی وقت اپنی قدرت ظاہر کی جب عبد المطلب نے شجاعت دکھائی۔ دیکھیے ہاتھی جسامت میں سب سے بڑا اور ابابیل جسامت میں سب سے چھوٹا جانور، اور اس کے منہ میں کینسر۔ اب خود سوال، پتھر کتنا تھا، کتنی اس کی جسامت ہوگی اس پتھر کی؟ اللہ نے اتنے بڑے ہاتھی کو اتنے چھوٹے سے پتھر سے نابود کیا، تو بتایا، ہمیں سمجھایا کہ اس کی قدرت کے سامنے ہاتھیوں سے نہ ڈرو، اس کی قدرت کے سامنے ان قدرتوں کو دیکھ کے نہ ڈرو۔ کہا چچا ان بتوں کو پوچھتے ہو کہ نہ تم سے کچھ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں، اتنے ذلیل ہیں، میں ان کے پاؤں میں باندھ کے انہیں گھسیٹ رہا ہوں، یہ تو مجھے بھی نہیں روک سکتے، یہ تجھے کیا دیں گے، کیا دیں گے؟ ایک دن، دو دن، تین دن، تاریخ بتاتی ہے قرآن کی کہ آزر چچا تھا سامنے آ گیا، کہنے لگا اب میں برداشت نہیں کروں گا، تو نے میرے خداؤں کی اگر توہین کی، توجہ فرمائیے گا، اگر توہین کی میں برداشت نہیں کروں گا، میں تمہیں مار ڈالوں گا یا میرے گھر سے نکل جا۔ عزیزو ہم کہتے ہیں آزر چچا، دوسرے بھائی کہتے ہیں نہیں باپ۔ چلو آزر کے بارے میں تو اختلاف ہے کہ باپ ہے یا چچا، ابو طالب کے بارے میں تو اختلاف ہے ہی نہیں۔ میری بات ان تک پہنچ رہی ہے؟ ابو طالب کے بارے میں تو کسی کو اختلاف ہے ہی نہیں کہ وہ چچا ہی تھا، باپ نہیں تھا۔ چلو یہاں آپ مانتے ہیں باپ تھا، ایک منٹ کے لیے مان رہا ہوں مسئلہ حل کرنے کے لیے، چلو یہ تو مان لیا سب نے کہ عقیدہ، دین، مکتب اتنی عظیم شے ہے کہ کافر بھی اپنے مکتب پر سمجھوتا نہیں کرتا، اپنے مکتب کے معاملے میں مفاہمت سے کام نہیں لیتا۔ آپ کے نزدیک یہ باپ تھا لیکن مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا، کہا تجھے مار ڈالوں گا، تجھے گھر سے نکال دوں گا، لیکن اپنے دین کی، اپنے عقیدے کی، اپنے خداؤں کی توہین برداشت نہیں کروں گا۔ عجیب بات ہے بھئی، آزر میں یہ غیرت ہے اور تم کہتے ہو ابو طالب چچا ہے، ابو طالب چچا ہے۔ یہ مکے کی گلیوں میں رسول کہتے کیا تھے؟ ان خداؤں کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ وہی کہتے تھے جو ابراہیم کہتے تھے، وہی کہتے تھے۔ عجیب بات ہے، دو عمل ہمارے سامنے آئے، دو رد عمل، ایک ابو لہب کا، ایک ابو طالب کا۔ ابو لہب پتھر مارتا ہے، اوجڑیاں پھینکتا ہے، اذیتیں دیتا ہے، جس حد تک اس کا بس چلتا ہے کہ دوسرے اذیتیں دیتے ہیں، اور ابو طالب حفاظت کرتا ہے۔ ابو طالب حفاظت کرتا ہے، کیوں حفاظت کرتا ہے؟ کیوں حفاظت
کرتا ہے ماننا پڑے گا. ابو لہب اس لیے مخالفت کر رہا ہے کہ ابو لہب کا دین اور ہے, رسول کا دین اور ہے. ابو طالب حفاظت اس لیے کر رہا ہے کہ جو دین ابو طالب کا ہے وہی دین محمد کا ہے, جو دین رسول کا ہے وہی ابو طالب کا ہے. بات اور واضح کروں گا میرے دوستوں, دنیا میں یہ قاعدہ ہے, یہ اپنی احساساتی فطری قاعدہ ہے. اگر انسان کا اپنے رشتہ دار, اپنے خونی رشتہ داروں میں اور غیر میں جھگڑا ہو جائے تو خونی رشتہ داروں کا ساتھ دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ انہیں دوسروں سے اہم سمجھتا ہے, صحیح ہے نا, اہم سمجھتا ہے, ان کا ساتھ دیتا ہے. اگر خونی رشتہ دار میں اور سگے بھائی میں جھگڑا ہو جائے تو بھائی کا ساتھ دیتا ہے. اگر بھائی اور بیٹے میں جھگڑا ہو جائے تو بیٹے کا ساتھ. کیوں؟ بیٹے کو بھائی سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہے. یعنی پورے خاندان کو بیٹے پہ قربان کر سکتا ہے, بیٹے کو کسی پر قربان نہیں کر سکتا. لیکن ایک منزل ہے جہاں بیٹا بھی قربان کر دیتا ہے. تو کون سی؟ جہاں اس کا مکتب اور دین خطرے میں ہو. توجہ, جہاں مکتب اور دین خطرے میں ہو. اب سمجھو ابو طالب کی نظر میں رسول تھے کیا؟ کوئی بھتیجے اور بیٹے میں اگر مقابلہ ہو تو بھتیجا قربان کیا جاتا, بیٹا نہیں, بیٹا نہیں. اب تاریخوں نے لکھا بستر چینج کرتا ہے, چینج کرتا. علی کے بستر پر رسول کو, رسول کے بستر پر علی کو سلاتا ہے. جب کسی نے پوچھا کیوں سلاتے ہیں, کہا اگر حملہ ہو علی کام آ جائے. قائل مل کے کہے ابو طالب بیٹے کو بچاؤ, یہ بھتیجا ہے. کہا اگر بھتیجا سمجھتا تو علی کو بچاتا. علی بیٹا ہے, محمد بھتیجا نہیں, محمد دین ہے. اسے بچا رہا ہوں. اتنا بڑا امتحان جب دے دیا, نمرود کے سامنے کلمہ حق بلند کر دیا. اب اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما, تجھے انسانوں کا امام بنا رہا ہوں. توجہ, اب حضرت ابراہیم کی عجیب الفاظ, قال ومن ذریتی, اللہ یہ امامت میری ذریت میں رکھے گا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ خدا کو. تو رکھے گا, تو رکھے گا. اب جب ابراہیم یہ درخواست کر رہے ہیں, کتنے عہدے ان کے پاس ہیں؟ نبی ہیں, رسول ہیں, امام ہیں, خلیل ہیں, عبد ہیں. 5 عہدوں کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں تو رکھ. پھر بھی یہ نہیں کہہ رہے میں بنا لوں گا. تو یہ حق ابراہیم کو اتنے عہدوں کے بعد بھی نہ ملا. تو جو حق ابراہیم جیسی ہستی کو نہ ملا وہ کسی خاطی کو کیا ملے گا؟ وہ انسانوں کو کیا ملے گا؟ عزیزو توجہ فرمائیے گا, جلدی اس لیے گزر رہا ہوں, ایک نتیجہ دینا ہے. اللہ نے کہا میری ذریت میں رکھے گا. اب جواب آیا لا ینال عہدی الظالمین. عجیب, قرآن کی یہی حکمت ہے. قرآن نے کیا کہا؟ لا ینال عہدی الظالمین. اللہ نے کہا نہیں پہنچے گا. عہدی یہ میرا عہد ہے, امامت کیا میرا عہد ہے, یہ نہیں پہنچے گا ظالمین تک. یہ نہیں کہا کہ ظالم اس تک پہنچنے کی کوشش نہیں کریں گے. نفی ظالموں کی نہیں, نفی عہدے کی ہے. تو اگر یہ خدائی عہدہ نہ ہوتا تو خدا کیوں کہتا کہ یہ نہیں پہنچے گا؟ کہا میں ظالم کو یہ عہدہ دوں گا ہی نہیں. ظالم کوشش کرے گا ہر ذریعے سے کہ اس عہدے کو پا لے, لیکن نہیں پا سکے گا. ظالم نہیں پا سکتا. ظالمین کہا. توجہ, ظالم کون ہے؟ ایک مصداق ظلم کا جو قرآن نے بیان کیا, ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. سب سے بڑا ظلم کون؟ شرک. شرک. اور اللہ نے کہا یہ عہدہ امامت ظالم کو نہیں ملے گا. سب سے بڑا ظلم شرک. اللہ نے کہا عہدہ امامت ظالم کو نہیں ملے گا. اب جسے بھی امام بنائیں یہ سوچ لے وہ کچھ بھی ہو زندگی میں کبھی مشرک نہ رہا ہو, ورنہ سب کچھ ہو سکتا ہے, امام نہیں ہو سکتا. ہم یہی کہتے ہیں کہ جس کا سابقہ شرک میں رہ چکا ہے وہ ایمان لانے کے بعد سب کچھ بن سکتا ہے, امام نہیں بن سکتا. امام نہیں بن سکتا. امام وہی بن سکتا ہے جو منبر سنونی پہ بیٹھ کے کہے کہ واحد میں ایسا ہوں جس کا سر کسی بت کے سامنے نہیں جھکا. اسی لیے اللہ نے اسے اپنے گھر میں بھیجا, اسے اپنے گھر میں بھیجا. یہ آج میں نے آپ کے سامنے امامت خدائی ہوتا ہے اس کا ایک خاکہ پیش کیا. میرے دوستوں, اللہ نے کہا ابراہیم میں تمہیں انسانوں کا امام بنا رہا ہوں.
تو انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے. اب تجھے انسان دیکھیں اور مجھے پہچانیں, تجھے دیکھیں مجھ تک پہنچیں. توجہ, امام وہ ہوتا ہے جو منزل تک پہنچائے, امام وہ ہوتا ہے جو منزل تک پہنچائے. توجہ, یہ امام ہر دور میں رہے گا, یہ اس عہدے کے ساتھ وہ ظالم نہیں ہوگا, وہ ظالم نہیں ہوگا, نہ ظلم باطنی یا نہ ظلم ظاہری, نہ ظلم باطنی نہ ظلم ظاہری کا شکار ہوگا. ظلم باطنی کیا ہے؟ گناہ. گناہ ہم یہی کہتے ہیں. ہمارے نزدیک امام وہ ہو سکتا ہے جو کوئی ایسا کام نہ کرے جو مرضی خدا کے خلاف ہو. نہیں, میں جملہ بدل دیتا ہوں, میں کہتا ہوں نہ یہ کہ کوئی کام ایسا نہ کرے جو مرضی خدا کے خلاف ہو, بلکہ وہ جو کام کرے وہ مرضی خدا بن جائے. اس کا ہر عمل, ہر قول, ہر فعل تابع مرضی خدا, تابع رضا خدا ہو. الحمدللہ دنیا کو ایسے نہیں ملی. آپ کے پاس 12 ایسے ہیں, تو جن کے پاس نہیں ہے ان پر جلا نہیں, جن کے پاس ہیں, جن کے پاس ہیں, اگر ان میں جھلک نظر نہ آئے تو یا یہ امام نہیں, یا ہم نے ویسے نہیں مانا جیسے وہ چاہتے ہیں. یہ شے ہے. تو اگر یہ امام مان رہے ہو انہیں ویسے جیسے اللہ نے بنایا, اللہ نے کہا میں نے وہ تمام صفات اور اوصاف ان کو دے دیے جس کے ذریعے تم مجھ تک پہنچ سکتے ہو. کہا اب ان کو دیکھو مجھ تک پہنچو, انہیں دیکھو مجھ تک پہنچو, انہیں دیکھو مجھ تک پہنچو. توجہ, یہی وجہ ہے حکومتوں نے زور لگایا. توجہ, یہ زندگی میں مظلوم رہے ہیں لیکن یہ کردار کے اعتبار سے کبھی محکوم نہیں رہے. آل محمد مظلوم ہے, اپنے کردار میں کہیں محکوم نہیں ہے, کہیں معیوب نہیں ہے. اور یاد رکھیے دنیا کا کہ جس امام کو مانا اس میں سب عیب تھے, سب عیب تھے, اور ان کو ان میں انہیں کوئی ایسا عیب نظر نہیں آیا. یہی وجہ ہے. اور علی کے ماننے والے کیسے ہیں, کہاں تک پہنچے, کہاں تک پہنچے. میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں, میرے نزدیک شیعہ وہ نہیں جو علی کو مانے, شیعہ وہ ہے جو علی کی مانے. اب ایک جملہ کہہ دوں, ابو ذر اس لیے ابو ذر نہیں کہ علی کو مانتا ہے, ابو ذر اس لیے ابو ذر ہے کہ علی کی مانتا ہے. دیکھیے صرف وہ نہیں, عبداللہ ابن ابی یعقوب, ان کا واقعہ فروع کافی میں موجود ہے. امام کا صحابی ہے, بیمار ہو گیا, مشورہ دیا, حکیم نے اسے شراب پلایا. جب شراب لائی گئی, اس نے کہا کیا ہے, ان کا شراب. کہتا نہیں میرا امام وقت موجود ہے. اس سے پوچھے, گھر والے نے کہا حکیم نے کہا. عجیب جواب دیا. کہتا اب حکیم کا مسئلہ نہیں. کیوں؟ کہا اب جان کا نہیں, اب ایمان کا مسئلہ ہے. کہا جان بچانا حکیم کا کام ہے اور ایمان بچانا امام کا کام ہے. اب جان کا نہیں, اب ایمان کا مسئلہ. میرے امام سے پوچھے. امام نے کہا اللہ نے حرام شے میں شفا نہیں رکھی, شراب نہ پینا. رزق کٹ گیا. کہتے مرنے والا ہو گیا, امتحان تھا, مرنے والا ہو گیا. گھر والوں نے کہا عبداللہ پی لو بچ جاؤ گے ورنہ مر جاؤ گے. عجیب جواب دیا. کہتے ہیں دو جو اطاعت امام میں آ جائے اس زندگی سے بہتر ہے جو امام کی نافرمانی کر کے ملے. کہتا مجھے وہ موت چاہیے جو اطاعت امام میں آئے. میری کہاں امام نے دعا کی, شفا یاب ہوا. جمعے کا دن تھا, امام کی خدمت میں آیا. دیکھیے جنہوں نے ان کی مانی کہاں پہنچے. عبداللہ جمعے کا دن تھا, امام کی خدمت میں آیا. امام اس پہ نظر پڑی, مسکرائے. کہتے عبداللہ تو ہماری اطاعت میں کہاں پہنچا ہوا ہے. امام کے سامنے ایک انار پڑا ہوا تھا, چھری تھی. کہتا مولا لو تو سمتا اس مئی حال رمانتا, مولا اگر آپ چھری دیں اور اس انار کو 2 ٹکڑے کر دیں, فقل هذا النصف حلال وهذا النصف حرام, 2 ٹکڑے کر کے دائیں بائیں رکھیں اور مجھ سے کہیں عبداللہ یہ آدھا حلال ہے یہ آدھا حرام. لم اقل لماذا, مولا میں یہ سوال نہیں کروں گا کہ ایک ہی انار کے 2 ٹکڑے, آدھا حلال کیسے آدھا حرام کیسے. میرا ایمان ہے کہ حکم خدا وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں.
کربلا دعویٰ کرنے والوں کی سرزمین نہیں، کربلا سرزمین ہے ان کی جو اپنے دعوے پر دلیل تھا. یہ حسین کو نہیں، یہ حسین کی مانتے ہیں. یہ امام کو نہیں، یہ امام کی مانتے ہیں. امام کی مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حسین 2 محرم جیسا کہ روایات میں کہ کربلا میں حسین پہنچے. یوں کہوں راہی کربلا اپنی منزل پر پہنچے. لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ پہلے والے واقعے کو آج بیان کروں. حسین مدینے سے چلے 28 رجب، کوئی اختلاف نہیں. 8 ذی الحجہ کو امام مکے سے چلے ہیں. میں زبان حال بیان کروں گا، اس میں کوئی ایسا جھوٹ نہیں ہے جو غلط روایت نہیں ہے. میرا دل کہتا ہے امام جب مکے سے چلے تو امام کی کیفیت کیا روایات میں ہے. امام آئے کعبے کے سامنے 2 ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے سلام کیا. کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کے در حسین تجھے سلام کہہ رہا ہے. اور کہتے ہیں یہ حسین کا آخری سلام ہے. کہا میرے باپا کی ولادت کا قیامت تک لوگ تیری زیارت کو اور حج کرنے کو عمرہ کرنے کو آئیں گے، تیرا طواف کریں گے. اگر کوئی نہیں آئے گا تو بطول کا بیٹا رہے گا. کہتے ہیں بابا مجھے تیری عظمت عظمت کا، تیری عزت کا ادراک بھی ہے، احساس بھی ہے. میں جو جا رہا ہوں تیری عظمت اور عزت کو بچانے جا رہا ہوں. کہتے ہیں بابا گھبرا نہیں، تیرا حج نہیں کر کے جا رہا، لیکن اس مقصد حج کو کربلا میں بچاؤں گا. کیسے بچاؤں گا، کیسے بچاؤں گا؟ کہا تیرا حج 10 ذی الحجہ کو ہوگا، میں کربلا میں جو حج کروں گا وہ 10 محرم کو ہوگا. کہا تیرا طواف بھی کیا جاتا ہے، میں بھی کربلا میں طواف کروں گا، لیکن فرق ہے تیرے طواف کے چکر 7 ہیں، میرے طواف کے چکر 70 ہوں گے. کبھی اکبر پکاریں گے، کبھی قاسم پکاریں گے، کبھی اولاد محمد پکاریں گے، کبھی مسلم ابن اوسجہ پکاریں گے، کبھی حمید پکاریں گے، کبھی عباس پکاریں گے. کہا کعبے لیکن تیرے اور میرے طواف میں فرق ہے. تیرا حاجی جو طواف کرتا ہے نا وہ بھوکا پیاسا نہیں ہوتا، لیکن جو طواف میں کروں گا بھوکا پیاسا ہوگا. کعبہ تیرا طواف کرنے کے بعد مقام عرفات میں رات گزارتا ہے حاجی، میں بھی رات بسر کروں گا، لیکن وہ رات شب عاشور کی رات ہوگی. کعبے مقام منا میں تیری قربانی بھی دی جاتی ہے، میں بھی کربلا میں قربانی دوں گا، لیکن فرق ہے تیری قربانی جانور کی دی جاتی ہے، لیکن میں جو قربانی دوں گا